بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں، یعنی سورۃ ملک جو ہے اس کی قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں، تو اس کی کیا فضیلت اور کیا برکات ہیں آپ کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر کے ساتھی ہے، قبر کی دوست ہے، اور ہماری آخرت میں جو ہے وہ بہت کام آئے گی ہمارے۔ اس کو لازمی پڑھا کریں، اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون والی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ڈسکمفرٹ لگ رہا ہے اپنی لائف میں تو آپ اس کو ضرور جو ہے وہ پڑھ لیں، اسے رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، لازمی پڑھا کریں اسے۔ صبح فجر کے وقت جو ہے وہ یاسین شریف پڑھ لی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے دن کے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے سارے دن کے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ کہیں پہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے جب آپ فجر کی نماز کے ساتھ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اسی طرح شام کے وقت جو مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کے ساتھ سورۃ واقعہ پڑھنی چاہیے۔ سورۃ واقعہ جو ہے یہ فاقہ کشی کو دور کرتی ہے، رزق میں برکت کے لیے جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، تو مغرب کے ساتھ سورۃ واقعہ جو ہے اس کو لازمی پڑھیں۔ اور یہ تو ہو گئی دونوں دنیا میں جو ہے نا آپ کے کام آتی ہیں جو صورتیں ہیں، ویسے ان کی بھی آخرت میں فضیلت ہے، لیکن جو سورۃ ملک ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ آپ کی آخرت میں کام آئے گی۔ آخرت میں جو ہے وہ آپ کے ساتھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جو ہے وہ جنت کی سفارش کرے گی، جہنم سے آپ کو جو دور کرے گی یہ صورت۔ تو اس کو لازمی جو ہے وہ عشاء کے ٹائم جب آپ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں اس کے بعد آپ اس کو لازمی پڑھ کے سوئیں۔ 30 آیات کو جو ہے وہ آپ لازمی پڑھا کریں، اتنا پڑھیں، اس کو اتنا سنیں، اتنا پڑھیں کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں۔ 30 آیات اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر چیز پہ قدرت بیان کی گئی ہے کہ ہر چیز پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ آپ کو اگر حالات جو ہیں وہ اپنے ناممکن لگ رہے ہیں تو آپ اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اللہ تعالیٰ کیسے اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو ایسے خود ہی آپ کو نا فیل ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح پروٹیکشن میں آ رہے ہیں۔ تو آپ اس کو لازمی پڑھیں سورۃ ملک کو، اور نہ صرف پڑھیں، یعنی نہ صرف اس کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو سمجھیں۔ آپ لازمی ایک دفعہ اس کے ترجمے کو سن لیں، بے شک پڑھ لیں، تو آپ کو جو ہے وہ ایک سکون سا فیل ہوگا اپنی لائف میں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے اس کی حدیث شریف میں کیا فضیلت ہے۔ سنن ترمذی میں جو ہے وہ حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے جو ہے ایک جگہ خیمہ لگایا ہوا تھا تو وہاں پہ سورۃ ملک پڑھنے کی جو ہے آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ آواز جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، مطلب آس پاس تو کوئی بندہ نہیں ہے تو ہمیں یہ آواز کہاں سے سنائی دے رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قبر کے اندر میرا ایک صحابی ہے جو سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی قبر میں جا کے بھی وہ صحابی جو ہیں وہ قبر میں اس صورت نے ان کی اتنی حفاظت کی کہ وہ قبر میں بھی بیٹھ کے سورۃ ملک کی تلاوت کریں، یعنی ان کی قبر سے رات کو آواز آ رہی تھی۔ قبر کو روشن کرتی ہے یہ صورت اور آپ کی قبر میں ساتھی ہے۔ امیجن کریں کہ آپ قبر میں ہیں تو کس طرح جو ہے وہ آپ پہ اندھیرا ایک چھایا ہوگا، کس طرح جو ہے وہ قبر میں اندھیرا چھایا ہوگا اور کوئی شخص آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ امیجن کریں کہ رات کے وقت وہاں پہ آپ کیا فیل کریں گے۔ تو آپ اس کو اگر پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی قبر میں ساتھ ہوگی، یعنی آپ کی قبر کو روشن کرے گی، وہاں پہ روشنی اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ وہاں پہ روشنی ہو جائے گی اور آپ کی جو ہے قبر کے ساتھی ہے یہ صورت آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو ابھی ہم نے یہ ایک واقعہ دیکھا حدیث کے تھرو کہ وہاں پہ جو قبر کے اندر جو ہے وہ صحابی تلاوت کر رہے تھے۔ تو سورۃ ملک پڑھا کریں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کو سننا پڑھنا بہت فضیلت اور بابرکت والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے وہ سورۃ ملک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، یعنی ایک شخص ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں، تو اس کو جہنم میں بھیجنے کا جو ہے نا فیصلہ کیا گیا۔
تو کیا ہوگا کہ صورت ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرے گی، یعنی انسان کے آگے کھڑی ہو جائے گی، وہ بولے گی کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے سے بہت پیار کرتا تھا، مجھے جو ہے وہ پڑھتا تھا شام کو سونے سے پہلے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ جنت میں دیں، جنت میں جگہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے کہ اس کی تو نیکیاں کم ہیں اور جو ہے وہ اس کے اعمال میں نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، کیسے اس کو جنت میں بھیج سکتے ہیں؟ تو یہ صورت بولے گی کہ جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے، ان سینس کہ اللہ تعالیٰ کو بولے گی کہ اگر آپ نے اس شخص کو جنت میں نہیں بھیجنا تو آپ پھر مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دیں، یعنی اتنی جو ہے وفادار ساتھی ہے یہ آپ کی قبر کی، تو آپ اس کو جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جاتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے۔ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو جو جس کی اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو لیکن وہ سورۃ ملک جو ہے وہ ڈیلی روٹین سے پڑھتا تھا، اس نے سورۃ ملک کو یاد کیا ہوا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے اس شخص کو وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، عشاء کے ٹائم جو ہے وہ لازمی اس کو پڑھنا چاہیے اس صورت کو۔ تو اس صورت جو ہے نا اس کی 30 آیات ہے، اتنی لمبی صورت نہیں ہے، 30 آیات آپ پڑھنی اسٹارٹ کریں گے، آپ کی روٹین ہو جائے گی، تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ زیادہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ رات کو جی ہمیں نیند آئی بھی ہم سو جاتے ہیں، یہ وہ صبح پڑھ لیں گے، نہیں، آپ نے روٹین بنا لینی ہے، ابھی سے آپ ارادہ کریں، اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس کو لازمی پڑھیں گے، یہ اس کو ایک اپنا فرینڈ بنا لیں، اس طرح زیوم کریں کہ یہ آپ کی قبر میں جو ہے وہ فرینڈ ہوگی یہ سورج جو ہے۔ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، ڈیتھ کے بعد آپ قبر میں جائیں گے، امیجن کریں کبھی کہ آپ کی قبر میں کیا حالات ہوں گے، جس طرح آج کل ہمارے اعمال ہیں کہ ہم جو ہے وہ گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ اگر اس صورت کو پڑھ لیں گے تو یہ صورت قبر میں آپ کی روشنی بنے گی، یعنی آپ کی قبر کو روشن کرے گی، آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے معاملات جو ہے وہ آسان کرے گی، شفاعت کرے گی آپ کی، آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو اس صورت کو لازمی پڑھیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ کم سے کم گناہ کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، دوسروں کی ہیلپ کرنے کی، چیریٹی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات کو آسان کرے، اور جو ہے وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔